قوتوں نے یہ حالات اور یہ ماحول اور یہ کلچر پیدا کیا ہے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سلو پوائزن دے کر زیارت بھیج دیا. یہ وہ قوت ہے جس نے لیاقت علی خان کو شہید کیا, جس نے محترمہ فاطمہ جناح کو شہید کیا, اور اس کے بعد تو پھر آپ بھٹو شہید, پھر بے نظیر شہید, پھر مرتضیٰ شہید, شاہ نواز شہید, پھر ایک طویل فہرست ہے, اور ایم کیو ایم کے 25,000 کارکنان شہید. اور 1992 کو جو لاپتہ کیے گئے تھے ساتھی سلمان بھائی, وہ آج کے دن تک بھی واپس نہیں آئے ہیں. 19 جون 1992 کو 32 سال, یعنی جو بچہ اس وقت یعنی اگر پیدا ہو گیا تھا تو وہ اگر 1 مہینے کا تھا تو وہ اس وقت 31 سال کا جوان ہو گیا ہے. اور جو 10 سال کا تھا, جو 20 سال کا تھا, آج وہ بڑھاپے کی ایج میں ہوگا. تو بھائی بڑی دردناک اسٹوری ہے. اسٹوری نہیں, اسٹوریاں ہیں بہت دردناک, انسان کو رلا دینے والی اور حقیقت پر مبنی. تو وہ اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے, اور میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں, جہاں سے تحریک بھی چلا رہا ہوں, مقدمات بنائے چلے جا رہے ہیں, ان کو بھی میں جھیل رہا ہوں. اور بنانے والے یہاں والے نہیں بلکہ پاکستان والے ہی ہیں جو یہاں مقدمات میرے خلاف بنوا رہے ہیں. ابھی آپ نے ظاہر ہے وہ آپ کا جو معاملہ تھا پراپرٹی والا لندن کی, کیونکہ میں جب لاسٹ ٹائم آیا تھا تو وہ جو ایچ وی آر میں مین آفس تھا, کافی بڑی بلڈنگ, اور اب میں یہاں پر آیا ہوں اس گھر میں. کیا کیا تو ہاں وہی نا, کیا کیا جائے. تو اب ظاہر ہے ملاقات جب کرنی ہے اس کے لیے تو آنا ہی آنا ہے. اب الطاف بھائی گزارا جو ہے وہ کیا پہلے جیسا ہے, پہلے جیسے معاملات ہیں؟ مطلب ایک لوگ جاننا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کا کیسے یعنی کہ گزارا چل رہا ہے, معاملات چل رہے ہیں. ظاہر ہے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے انسان کو کوئی ارننگ تو کرنی پڑتی ہے نا کہیں نہ کہیں. دیکھیے, ہم نے جب کام شروع کیا تھا تو اس وقت جو ساتھی گھر میں جمع ہوا کرتے تھے, تو میں خود آٹا گوندتا تھا, میں خود روٹیاں پکاتا تھا, پراٹھے پکاتا تھا, آلو کی بھجیا بنا لیتا تھا, کبھی انڈے بنا لیتا تھا. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے, ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب لاکھوں کا مجمع, وہ وقت بھی دیکھا ہے. ہم نے یہاں پہ بڑے بڑے ایچ وی آر کا جو ہمارا, جس کا آپ نے حوالہ دیا, ایلزابتھ ہاؤس 54 58 ایلزابتھ ہاؤس فرسٹ فلور, آج یہ چھوٹے سے میں ہے. تو میں نے سب کو کہا ہے, اچھا اور برا وقت تمہارے اوپر پڑے, اگر تم نظریاتی طور پر پختہ ہو تو برے وقت میں بھی تم کام کرنا سیکھو, جانو, اور اچھے وقت میں بھی. اچھے وقت میں جا کر برے وقت کو بھول جانے والے غدار بنتے ہیں, پھر وہ وفادار نہیں رہتے. اور جو برے وقت کو یاد رکھتے ہیں وہ کل بھی میرے ساتھ تھے, وہ آج بھی میرے ساتھ. وقت آئے گا کبھی, اور خاص کر جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ جی جو عمران خان صاحب کا بھی مطالبہ ہے کہ آپ فوری الیکشن کرائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں کبھی ہوں گے؟ کیونکہ ہم نے, میں اپنی بات کر لیتا ہوں, مثال دے دیتا ہوں آپ کو. 80s کے اینڈ میں جب الیکشن ہوئے تو اس میں میری جو بڑی بہن ہے, باجی میری, وہ بڑے فخر سے آئیں گھر آ کے بتاتی ہیں کہ جی میں نے 11 ووٹ ڈالے. وہ کہتی ہے میں 11 ووٹ ڈال کر, ہم اس وقت ہم چھوٹے تھے, ہمیں نہیں پتا, ہم نے کہا اچھا وہ زبردست, اچھا جی. پھر میرے کزن نے جا کر, جب وہ مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہوا, وہاں پر گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ جی میں, یہ میرا نام ہے, ذرا میں ووٹ کاسٹ کر دوں. تو جو وہاں پہ لڑکے تھے, ظاہر ساتھی تھے سارے, وہ کہتے ہیں کہ جی منظر بھائی وہ بات یہ ہے کہ ووٹ آپ کا ڈل چکا ہے. تو منظر بھائی نے کہا کہ بھائی مجھے پتا ہے میں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے, لیکن یہ مجھے ڈالنے تو دیتے. ٹھیک ہے, میں لاہور میں رہتا ہوں 2012 سے, اور میں سب کو کہتا ہوں کہ میرے پاس جو سہولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, اور وہ یہ کہ مجھے جائے بغیر کراچی میں میرا ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ وہ سسٹم کا فالٹ ہے. جی جی جی, یہ کب ٹھیک ہوگا اور لوگ کہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو؟ میں تو ہر چیز کا جواب
ایک ہی دیتا ہوں. میں نے ابھی BBC کو بھی انٹرویو دیا ہے. ہر برائی کی, ہر بیماری کی جڑ بدقسمتی سے پاکستان کی. جب تک ان کو لگامیں صحیح نہیں پڑیں گی, یہ جو ان کے متعین کردہ حدود ہیں اس تک پابند نہیں کیے جائیں گے, ملک میں یہ فیئر اینڈ فری الیکشن نام ہوگا, مگر وہی 11 ووٹ اور نہ میرا ووٹ ڈل گیا, یہ باتیں ہوتی رہیں گی. لیکن تھا بھی ظاہر ہے کہ آپ الزام تو آپ لگا رہے ہیں, لیکن یہی جو ایجنسیاں ہیں اور پھر ایک جو تجزیہ آتا ہے وہ یہ کہ آپ کس بنیاد پر الزام لگا رہے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ اس سے تو ادارے اور بدنام ہوں گے. وہی بات جو اب عمران خان صاحب کے لیے ہو رہی ہے کہ جی آپ اداروں کو کمپرومائز کر رہے ہیں, شاید اسی وجہ سے پابندیاں لگ رہی ہیں. ادارے کیا مقدس ہیں؟ ادارے اگر کسی کو ماریں گے, میرے بڑے بھائی ناصر حسین وہ تو MKM کے کارکن نہیں تھے, میرا بھتیجا انجینئرنگ یونیورسٹی NAD انجینئرنگ یونیورسٹی سے, وہ کوالیفائڈ انجینئر, ان دونوں کو اغوا کیا. میں لندن میں تھا اور پیغام بھجوائے کہ معافی مانگ لو تو ان کو چھوڑ دیں گے. میں نے معافی نہیں مانگی, ان کو ٹارچر کر کے گڈاپ پہ لے جا کے انہیں گولیاں مار کے میرے بوڑھے بھائی کو, میرے جوان بھتیجے کو قتل کر دیا. اب آپ کہیں گے کہ آپ الزام نہ دیں, تو یہ فوجی آپریشن تو پولیس نے شروع نہیں کیا تھا, فوج نے شروع کیا تھا. کسی حکومت نے شروع نہیں کیا تھا, فوج نے شروع کیا تھا. تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اداروں کا وقار, تو اداروں کا وقار اسی وقت ہوگا جب ادارے اپنے آئین کے طے کردہ حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے. لوگ اداروں کو سلوٹ کریں گے. مجھے ایک بات پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے. میں نے سلوٹ کیا ہے. میں فوج کا مخالف نہ تھا نہ ہوں. 9 مئی کی مذمت بھی کی آپ نے. میں نے ہر واقعے کی میں مذمت کرتا ہوں. میں دیکھیے, میں فوج کا مخالف نہیں, فوج کے کرپٹ افسران اور جرنیلوں کا جو کرپٹ ہے, جو نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے بہتر, اللہ ان کو اس کا اجر دے گا. اور جو کرپٹ ہیں اور جنہوں نے پاکستان کا 75 سال, پاکستان کا جو بیڑا 75 سالوں میں جو بیڑا غرق کیا ہے, وہ یہی کیا ہے کہ آدھا ملک گوا دیا اور باقی آدھا ملک کوئی سبق حاصل نہیں کیا اس سے, اور باقی آدھا ملک جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ ہے اور آج تک باز نہیں آ رہے ہیں. کبھی کسی کو, یعنی اگر آپ تنقید کر رہے ہیں فوج کے غلط کام پر, تو کیا فوج غلط کام کرے آپ تنقید نہیں کر سکتے؟ کیوں بھائی؟ یعنی آپ ہر چیز پہ تنقید کر سکتے. جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایسے تنقید کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچوں پہ تنقید کر رہا ہوں. بھائی ادارہ ہمارا ہے,